السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 3، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ رسپانس آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں، بہت ہی برا آ رہا ہے۔ میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، بہت مزے کی سٹوری ہے، لیکن آپ لوگ رسپانس نہیں دے رہے، جسے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت مزے کی ہونے والی ہے، بہت رومانٹک بھی ہونے والی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے کم از کم رسپانس اچھا ہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ رات کے اس وقت اس کا یہاں آنا کتنا برا ثابت ہو سکتا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ ان دونوں میں موجود یہ پاکیزہ رشتہ دارم شاہ کے جذبات کو بے لگام کر سکتا ہے؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ اسے سارا دن اپنے سامنے دیکھتے، ہنستے، بولتے اس کے دل میں کتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جنہیں وہ صرف اس کی رضامندی کی خاطر نظر انداز کرتا تھا؟ اس نے محسوس کیا اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کسی ڈر سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، شاید وہ چیخنے والی تھی، اور اس کی چیخ ان دونوں کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی وہ جانتا تھا، اس لیے اس کی چیخ بلند ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، بالکل آواز نہیں نکالنا۔ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتا ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ آپ میرے وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنی بات تک مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ شخص اس کے اتنے پاس اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ میں نہیں، تم اس وقت یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کیوں آئی ہو آدھی رات کو میرے کمرے میں؟ کیا تم اس کا انجام جانتی ہو؟ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ میں آپ کے کمرے؟ ہاں، تم میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ پھر سے سختی سے بولا۔ وہ بکرا، وہ اب تک اچانک ہونے والے انکشاف پر بکھلائی ہوئی تھی۔ کیا بکرا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو۔ تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس سے ذرا دوری بناتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی قربت اس کے دل میں ہلچل پیدا کر چکی تھی، اس کا اتنے قریب آنا اسے بہکا رہا تھا، اس سے فاصلے پر رہنا بہتر تھا۔ جی، آپ کا کمرہ ہے، شاید میں غلط کمرے میں آ گئی، وہاں بکرے کی روح، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، لیکن وہاں بھی وہ، ہاں یہ میرا کمرہ ہے، لیکن تم غلط کمرے میں نہیں آئی ہو، آگے زندگی تمہیں اسی کمرے میں گزارنی ہے۔ تمہارا آنا برا نہیں لگا، لیکن رات کے اس وقت تمہارا آنا تمہارے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں پہلے ہی خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن اب تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وجہ؟ کس قسم کی وجہ؟ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا یہاں اس کمرے میں تم ثنا کو جلانے کے لیے آئی ہو؟ اگر ہاں تو تمہاری حرکت مجھے بالکل پسند نہیں۔ ثنا کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم دونوں کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے میں کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بے حد سیریس تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ کون سا جھگڑا؟ میرا ثنا کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور میں یہاں پر اسے کچھ دکھانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ غلطی سے آئی ہوں۔ سناندہ نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے جلدی سے جلدی کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی جب اچانک اسے جھٹکا لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کھنچتی واپس بیڈ پر گر گئی، کیونکہ اس کا دوپٹہ دارمسائی کے نیچے تھا۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی؟ تم سے اپنا دوپٹہ تک نہیں سنبھلتا؟ اٹھاؤ اسے اور نکلو میرے کمرے سے باہر۔ وہ ذرا سختی سے گویا ہوا تھا۔ مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے مسٹر، میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کے نیچے سے اپنا دوپٹہ کھینچتی ہوئی بولی، لیکن جیسے دوپٹے کو تو ضد ہی ہو گئی تھی دارمسائی سے۔ اسے جتنا اپنے نیچے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ اسے غصے میں لائٹ تک جلا دی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا، لیکن کھڑے ہونے کے چکر میں اس کا سر بری طرح سے در کے سر سے ٹکرایا تھا، جس پر وہ آہ بھر کر دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ در، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کے قریب آتا اس کے سر پر اپنے ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ اس کے ماتھے کو سہلاتے ہوئے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ یقیناً نور کو بہت سخت لگی ہوگی۔ جانم سائیں، آئندہ آدھی رات کو اس طرح میرے کمرے میں مت آنا، تب تک نہیں جب تک میں اپنے حقوق کو استعمال کرنے کی اجازت نہ حاصل کر لوں۔ مجھے بہکاؤ مت، میں تمہارے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا شاید اسے وارن کر رہا تھا۔ اسے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے نور بھی پریشان تھی۔ جب اس کا نرم گرم لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہوئے اسے اٹھنے کی کوشش کی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ دارمسائی کے کمرے کو لاک کیوں لگایا ہوا؟ دارمسائی، یہ کمرے کو لاک کیوں لگایا ہوا تھا؟ اچانک کمرے میں داخل ہوتے ساحر کی بولتی زبان رک گئی۔ اپنے سامنے اس منظر کو دیکھتے ہوئے وہ شرمندگی سے سر جھکاتا چہرہ پھیر گیا۔ I'm sorry ادا، مجھے اس طرح سے اندر نہیں آنا چاہیے تھا، میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے الفاظ کہتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر گیا تھا۔ دارم سر پکڑ کر رہ گیا۔ دارمسائی، اب کیا ہوگا؟ ساحر کے اچانک یوں کمرے سے نکل جانے پر وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔
کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، وہ بے فکری سے بولا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ساحر ردا پتہ نہیں کیا سوچ کر اس طرح سے باہر نکل گئے۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دارم پوری طرح اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا بتاؤ ذرا مجھے؟ دارم بھی ریلیکس ہو کر اسے سوال کرنے لگا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ نور کے کندھے پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کر رہا تھا۔ وہ ہاں بولو، کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں آدھی رات کو آپ کے کمرے میں کیا کر رہی ہوں۔ شاید بے فکر ہو جاؤ جانم سائیں، ساحر سائیں اتنا نہیں سوچتا، وہ صرف ان چیزوں کو سوچتا ہے جن سے اسے مطلب ہو۔ ہاں لیکن اس چیز کا مطلب اس نے وہی نکالا ہوگا جس کے لیے تم گھبرا رہی ہو۔ خیر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں تو اس کے مطلب کو وہی مطلب دینا چاہتا ہوں جو تم سوچ رہی ہو۔ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا وہ خمار آلود لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ مجھے میرے کمرے میں اب تمہارا کوئی مطلب نہیں، صرف میرا مطلب، میری طلب۔ اس کمرے میں تم آئی اپنی مرضی سے ہو، لیکن جاؤ گی دارم شاہ کی مرضی سے، کیونکہ اس کمرے کی ایک ایک چیز پر دارم سائیں صرف اپنا حق سمجھتا ہے، اور آج تو دارم سائیں کی ملکیت میں اس کی اصل ملکیت آئی ہے۔ تمہیں سچ میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نظریں اس کے لرزتے لبوں کا طواف کر رہی تھیں۔ اسے سچ مچ میں اب دارم سائیں سے خوف آنے لگا تھا۔ دارم سائیں، دن رات صبح شام ہر پل تمہارے لبوں سے یہ نام سننے کا خواہش مند ہوں میں۔ میری خواہش ہے کہ تم جب میرا نام اپنے لبوں سے لو، میں تمہارے لبوں کو اس کا انعام دوں۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ اس کے نازک لرزتے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ کمرے سے نکل کر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسے اس طرح سے کمرے میں جانا نہیں چاہیے تھا۔ دارم سائیں کہاں کبھی اپنا کمرہ بند کرتا تھا، اور اگر اس نے اپنا کمرہ بند کیا ہوا تھا تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ اسے خود احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو ہمیشہ سے اپنی ہی دھن میں مگن سیدھا کمرے کے اندر گھس گیا۔ اور کچھ نہ صحیح اسے کمرے کے اندر جانے سے پہلے ایک بار دارم سائیں کی اجازت ہی مانگ لینی چاہیے تھی۔ اگر وہ اجازت مانگ لیتا تو یقیناً اسے یہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ وہ سردی کو کم کرنے کی غرض سے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگانے لگا۔ یہ تو اس کی زندگی کی سب سے اہم چیز تھی جسے وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ساحر سائیں کچن کے اندر داخل ہوتا مسلسل یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب اسے کچن میں کوئی اور بھی محسوس ہوا۔ فریج کے اندر سردی ہے، وہ نہ جانے کیا کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اسے دیکھتا اس کے پیچھے آ رکا۔ تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہر بار کی طرح کم مگر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ شام میں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اپنی بھوک مٹانے کی غرض سے وہ کچن میں آئی تھی۔ اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ یا اللہ ساحر ردا، آپ ڈرا کے رکھ دیا، اس طرح سے کون کرتا ہے؟ ساحر ردا، مجھے لگا پتہ نہیں کون آ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھال کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں جیسے کوئی بہت ہی نیک کام کرتے ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچتی اسے گھور کر رہ گئی۔ خیر جلدی سے کھانا نکالو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اپنا سگریٹ ختم کر کے دوسرا جلانے لگا۔ زاوش کو اس کی بس ایک یہی عادت بری لگتی تھی، یہ سگریٹ اتنی زیادہ پیتے ہیں، ان سے کیا ان کا پیٹ نہیں بھرتا جو کھانا بھی چاہیے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج سے کھانا نکال کر کاؤنٹر پر رکھ کر مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کے چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ یا اللہ ساحر ردا، اٹھنے سے پہلے بتا تو دیتے ہیں، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر سے دل تھامتے ہوئے بولی تھی، کیا بڑبڑا رہی تھی تم منہ ہی منہ میں؟ میں تمہاری آواز کلیئرلی مجھ تک نہیں پہنچی، اس لیے پوچھنے آیا تھا کہ کیا بکواس کر رہی ہو۔ اس کا لہجہ سرد اس بات کا گواہ تھا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا بکواس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جب تک وہ بات کی کھال نہ اتارے تب تک اسے سکون کہاں ملتا تھا۔ میں وہ سگریٹ کے بارے میں، ہاں بولو کیا بکواس کی ہے تم نے سگریٹ کے بارے میں؟ وہ ایک لمبا کش لیتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یا اللہ گستاخی معاف ساحر ردا، میں نے آپ کی محبوبہ کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ ایسا اس نے صرف دل میں کہا تھا، اس کے منہ پر کوئی الٹی سیدھی بات کہاں کوئی کر سکتا تھا۔ بس میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صحت کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے، اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دن میں ایک سگریٹ پینے سے، میں دن میں ایک نہیں 1000 سگریٹ پیتا ہوں، اور بہت شوق سے پیتا ہوں، جس کے لیے اب تو کبھی مجھے میرے باپ نے بھی منع نہیں کیا۔ تو تم نے کیوں کی بکواس؟ جواب دو۔ وہ حساب پر اتر آیا۔ میں اس کے خلاف کسی دوسرے تیسرے کی نہیں سنتا، اس لیے آئندہ میری پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اس کا سگریٹ اس کی انگلیوں میں جل رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا وہ بات کرتے ہوئے بھی مسلسل اپنے منہ سے دھواں نکال رہا تھا۔ میری توبہ جو میں آپ کی پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کروں۔ وہ اس کے سگریٹ کو دیکھتی صرف سوچ ہی سکی تھی۔ میں تو بس آپ کی طبیعت خراب ہونے کی غرض سے بول رہی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ اسے خود کو پھر سے فضول بولنے سے کنٹرول کیا تھا۔ ایک تو اس کی زبان تھی جس میں ہر وقت کھجلی رہتی تھی، جب تک کوئی بکواس نہ منہ سے نکال لیتی تب تک تو اس کی زبان کو بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ باقیوں کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب تو اس بدتمیز نے ساحر ردا کے سامنے بھی فضول گوئی شروع کر دی تھی۔ اللہ کرے تو میرے دانتوں کے نیچے آ کر کٹ جائے۔ اس نے خود اپنی زبان کو بد دعا دی تھی۔ نہیں اللہ جی پلیز نہیں۔
بہت درد ہوگا۔ اس نے اپنی بد دعا پر غور کرتے ہوئے فوراً توبہ کی تھی اور ایک بار پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یا اللہ، مجھے تو دورہ پڑنے لگے ہیں۔ کھڑے کھڑے کہاں کھو جاتی ہوں۔ اب یہ بھی بھول گئی کہ میرے سامنے جلاد کھڑا ہے۔ اس نے نظر بچا کر نگاہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے اسے دیکھا جو اسی کو گور رہا تھا۔ کیا تمہارا میرے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہے کہ تم مجھے اس سلسلے میں کچھ کہو؟ وہ ایک بار پھر سے منہ سے دھواں نکالتا اس سے سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں آج اس بندے کو ہوا کیا تھا، وہ پہلے تو کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتا تھا، سخت طبیعت تھا، ہنس کر بات کرنا یا کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے سگریٹ پیتا تھا اور اسی نے تو اس کے سگریٹ کا پول پورے گھر والوں کے سامنے کھولا تھا۔ جب اس نے اسے چھت پر اکیلے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے پوری حویلی میں ڈنڈورا پیٹا تھا کہ ساحر ادا سگریٹ پی رہے ہیں، جس کے بعد اچھا خاصا ہنگامہ بھی ہوا تھا، اس کی کلاس بھی لگی تھی اور اس نے غصے میں آ کر زاوش کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تب سے ہی ان دونوں کی آپس میں بات بہت کم ہوتی تھی۔ اس وقت زاوش کی عمر تقریباً 12 سال تھی اور تب سے ہی وہ اس معصوم لومڑی سے ذرا دور رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ لیکن آج وہ پھر اس سے بحث پر کیوں اتر آیا تھا؟ کہیں وہ اسے پرانی باتوں کا انتقام تو نہیں لے رہا تھا؟ خیر، اس کو اپنا ہی کیا پیش آ رہا تھا۔ اس نے بھی تو پورے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے تو تایا جان نے پہلی بار ساحر کو بہت مارا تھا۔ تب ساحر کوئی چھوٹا بچہ ہرگز نہ تھا بلکہ 19 سال کا ہو گیا تھا۔ تایا سائیں کی مار سے زیادہ تو کچھ بھی نہ ہوا، بس ساحر سائیں کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ کھل کر سب کے سامنے سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ اب تو سگریٹ پینے کی عادت اسے ایسے لگ چکی تھی کہ سگریٹ پیے بنا وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، میں تو بس اپنی پرانی چیزوں کو سوچتی۔ اسے وہ تھپڑ یاد آ گیا تھا جو ساحر نے اس دن اس کے منہ پر لگایا تھا۔ اپنی حد میں رہو، ویسے بھی کچھ سال پہلے تم اپنی حد کراس کر چکی ہو۔ میری چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، خاص کر اس چیز سے۔ وہ اپنی انگلیوں میں دبا سگریٹ اسے دکھاتے ہوئے بے حد سختی سے بولا۔ وہ بنا کچھ بولے سر جھکا گئی۔ پہلے بچپن میں تو وہ اس سے ڈرتی گھبراتی نہیں تھی، لیکن اس تھپڑ کے بعد وہ اس کے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ پاس آنا تو دور، جس جگہ اسے ساحر سائیں کھڑا نظر آ جاتا وہاں پر تک مارنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہاں پر تک مارنے کا نہیں سوچ سکتی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ تو ساحر کا بے تحاشا غصہ تھا۔ وہ ہر وقت غصہ اپنی ناک میں رکھ کر گھومتا تھا۔ اس کے غصے سے تو گھر کا کوئی فرد محفوظ نہ تھا سوائے دارم سائیں کے۔ سنان اسے پورے 7 مہینے بڑا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ اسے بڑوں والی عزت دیتا، اور وہ تو شاید اس گھر میں وہ پہلی اور آخری بندی تھی جسے وہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ کھانا نکالو، وہ پیچھے ہٹتا ذرا سخت لہجے میں بولا۔ اس کے حکم پر وہ جلدی جلدی کھانا گرم کرتی اس کے سامنے میز پر رکھ کر وہاں سے بھاگنے والی تھی۔ اس کی بھوک پوری طرح مر چکی تھی۔ اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد اور کسی چیز کو کھانے کی گنجائش ہی کہاں بنتی تھی؟ کہاں بھاگ رہی ہو نکمی لڑکی، چائے بناؤ میرے لیے۔ اسے بھاگتے دیکھ کر ساحر اسے مخاطب کرتا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اب رات کے اس وقت چائے پئیں گے؟ زاوش غور سے دیکھتی ہوئی حیرانگی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ ساحر نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پوچھ رہا تھا کہ کیا کہا تم نے؟ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی مرضی، آپ رات کے 3 بجے پئیں یا صبح کے 10 بجے۔ وہ بڑی مشکل سے مسکراتی ہوئی واپس آتی اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس کڑی تھی جب وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچن میں آئی۔ کیا تھا اگر اپنی بھوک کو برداشت کر لیتی، کم از کم اس جلاد سے تو بچ جاتی۔ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اسے کبھی بھی مخاطب نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ اس کے ساتھ بے تکلف تھا۔ خیر، بے تکلف تو وہ دارم سائی کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اگر اسے بھوک نہ لگی ہوتی تو شاید وہ زاوش کو بھی کبھی مخاطب نہ کرتا۔ بیوقوف لڑکی، پتہ نہیں بابا سائیں کا فیصلہ کیا رنگ لائے گا۔ وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ دارم سائیں خود پر کنٹرول نہ کر سکے۔ اپنے جذبات کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ کبھی کسی عورت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد عورتوں کی عزت کرنا تھا۔ اسے فخر تھا اپنی تربیت پر کہ اس نے آج تک کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو لے کر بہت سچا اور کھرا تھا، اور جو جذبات وہ اس وقت اپنی پناہوں میں موجود اس نازک وجود پر لٹا رہا تھا وہ تو اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ تو 15 سال کا انتظار تھا جو ایک نگاہ میں ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے تو ایک پوری زندگی چاہیے تھی۔ اسے تو وہ ساری زندگی ہی اپنی باہوں میں قید رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ جانے کون سے جہان میں تھا۔ اس کی خوشبو میں بسیرا کرتا وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ وہ اس کے کندھے پر زور زور سے ہاتھ مارتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اسے اس کے نازک سراپے پر ترس آ گیا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا اسے دیکھنے لگا جو اس سے دور رکھنے کی کوشش میں لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر خود ہی پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا جانم سائیں، ابھی تو تم نے میری شدتوں کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی اور یوں ڈر رہی ہو؟
ابھی تو تم نے میرے 15 سالوں کے انتظار کا حساب دینا ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ جب میں حساب کتاب کرنے پر آیا نا تو تم پاگل ہو جاؤ گی، بہت سارے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف میرے، لیکن فی الحال کے لیے نکلو میرے کمرے سے ورنہ تم مجھے پاگل کر دو گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آئندہ تب تک میرے کمرے میں مت آنا جب تک میں تمہیں دلہن بنا کر یہاں نہ لے آؤں۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا بنا اس کی طرف دیکھے سیدھا واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ اسے خود پر حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ کیوں دارم کو اپنے اس قدر نزدیک آنے دے رہی ہے، جبکہ وہ اس سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ ہر کسی کے سامنے کھل کر بات کرنے والی، اپنے حق میں آواز اٹھانے والی لڑکی یہاں آ کر کیوں بے بس ہو جاتی تھی؟ آخر کون سی کشش تھی دارم سائیں کی غربت میں کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نکاح کا یہ مضبوط احساس شامل تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئی تھی؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ مسلسل اسے ہی سوچتے جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب تک اس سے اپنی کمر کے گرد محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اپنے لبوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس یاد کرتے ہوئے وہ کانپ اٹھی۔ اس کا نازک سا دل اب تک بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ کیوں دارم سائیں کو خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی؟ آخر کیا کشش تھی اس کی غربت میں کہ اسے سب کچھ بھول جاتا تھا؟ وہ یہ بھی بھول جاتی تھی کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے۔ کیوں اسے خود سے دور نہیں کر پاتی تھی؟ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر آ رکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی گرم سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے بے حد قریب کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ اپنی گھنی مونچھوں کی چبھن سے اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کیے ہوئے تھا۔ اس کا دل اب تک بے ترتیب تھا۔ وہ اس کے واش روم سے باہر نکلنے سے پہلے ہی باہر بھاگ آئی تھی، لیکن اس کا دہکتا لمس ساتھ لے آئی تھی جو اسے اب تک بے چین کیے ہوئے تھا۔ نہیں، میں آپ کو اپنے اتنے قریب نہیں آنے دوں گی دارم سائیں۔ میں مانتی ہوں میں آپ کے نکاح میں ہوں، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں آئی۔ مجھے واپس جانا ہے اپنی دنیا میں۔ یہ حویلی کی 4 دیواریاں اور آپ کا شاہی کمرہ میری منزل نہیں ہے۔ مجھے یہاں کوئی نہیں روک سکتا، میں چلی جاؤں گی۔ اس حویلی کے مردوں کے بارے میں سب جانتی ہوں میں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے دارم سائیں، پر ویسے بھی یہاں ہے کوئی جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے تحاشا عشق۔ اگر میں نے آپ کو پا لیا تو وہ مر جائے گی، کیونکہ عورت کے دل میں وہ مقام کوئی ایک مرد ہی حاصل کر سکتا ہے جو آپ ثنا کے دل میں حاصل کر چکے ہیں، اور ثنا کے خوابوں کا گھر جلا کر میں اپنا آشیانہ نہیں سجاؤں گی۔ آج صبح ان سب کا پلان بن گیا نور کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جانے کا، لیکن ابھی ان کی تیاری شروع ہوئی ہی تھی کہ زابش کو پتہ چلا کہ زرنیش یونیورسٹی جا رہی ہے۔ اس نے تو آج چھٹی کر لی تھی جبکہ ثانیہ کے ایگزامز ختم ہو گئے تھے۔ وہ کبھی زرنیش کے بغیر تو کہیں نہیں جاتی تھی، اس لیے صبح اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ زاوش پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میرا یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے، میرا آج بہت اہم لیکچر ہے۔ اگر میں نے نہیں لیا تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے میری عدی بہت لائق ہے۔ اگر ایک عدد لیکچر مس ہو بھی گیا تو بھی کچھ نہیں ہوگا، پلیز چلے نا، سب لوگ چل رہے ہیں اور میں نے اتنی مشکل سے دارمدہ کو منایا ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ لیٹ ہونے پر وہ چلنے سے انکار کر دیں۔ آج نا ان کے جرگے میں کسی قسم کی کوئی پیشی نہیں تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ چلنے کو مان گئے ہیں۔ کیا دارم ادا بھی جا رہے ہیں؟ پھر تو پکا ساحر ادا بھی ساتھ ہوں گے۔ توبہ توبہ، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ان دونوں کی موجودگی میں اگر صرف سنان سائیں ہوتے تو ہم چلے جاتے ان کے ساتھ، بندہ آرام سکون سے انجوائے کر سکتا ہے، وہ تو کسی چیز پر منع بھی نہیں کرتے۔ اور دارم ادا اور ساحر ادا، توبہ توبہ، اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ او ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ دونوں ساتھ ہیں تو سب کو پتہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہیں گے، ہم خوب مستی کریں گے۔ اور جہاں تک بات سنان ادا کے ساتھ انجوائے کرنے کی ہے تو وہ تم نکاح کے بعد ہنی مون پر جا کر انجوائے کر لینا۔ وہ بے حد شرارت سے گویا ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی۔ پلیز اب انکار مت کرنا، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی جب سنان وہیں چلا آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ کیوں ہر وقت کتابی کیڑا بنی رہتی ہو؟ یونیورسٹی کل چلی جانا، آج ہم سب لوگ باہر جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ چلو۔ اس کا انداز حکم دینے والا تھا۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا، اب تو میری بات مان ہی جائے گی، زاوش ذو معنی انداز میں کہتی وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ زاوش، ثانیہ اور سنان اسے اپنے ساتھ کہیں باہر گھمانے لے کر جا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زرنش کو بھی تیار دیکھا، اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ آج اس کا ایک بہت اہم لیکچر تھا جسے چھوڑ کر وہ اس کے لیے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ زرنش دی، آپ نے میرے لیے اپنا اتنا اہم لیکچر چھوڑ دیا، آپ بہت اچھی ہیں، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے بولی تھی۔ ہم چاروں جا رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا، اسے سنان، زاوش اور ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چاروں نہیں، 8 جا رہے ہیں، دارم ادا سائیں، ساحر ادا سائیں، سنان ادا سائیں، ثانیہ، ثنا ادی، زرنش ادی، تم اور میں، زاوش نے فوراً سے اسے بتایا تھا، جبکہ دارم کا نام سن کر اسے بالکل کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ چلو تم سب تیار ہو، باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ دارم سائیں ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑے ان کے قریب سے گزرتا باہر نکل گیا۔ ہاں ہم سب تو تیار ہیں، لیکن ثنا ادی ابھی تک نہیں آئی۔
بی جی، ثنا بی جی کہہ رہی ہیں کہ انہیں کہیں پر نہیں جانا، آپ سب لوگ چلے جائیں، ملازمہ نے پاس رکتے ہوئے بتایا۔ ارے ایسے کیسے نہیں جائے گی؟ ان کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آئے گا، ہم جب بھی جاتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں، آ جائیں۔ یار پلیز ذرا ادی آپ جا کر ان سے بات کریں نا، ایک بندہ مسنگ ہوگا تو بالکل اچھا نہیں لگے گا نا، زاوش نے اداسی سے کہا۔ وہ شاید نور کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، انہیں رہنے دو، ویسے بھی 2 دن پہلے بہت برا ہوا تھا، زرنش نے انکار کیا۔ آپ رکے زرنش ادی، میں جاتی ہوں، ثنا ادی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ ویسے بھی جانے والی تھی، اس نے سوچا کہ وہ کسی سے بھی زیادہ اٹیچ نہیں ہوگی، لیکن شاید یہ محبتیں، یہ چاہتیں اور کہیں سے بھی نہیں ملی تھی تو کیا جاتا تھا اگر وہ انہیں سمیٹ لیتی۔ اس نے بے حد آہستہ سے دروازے پر دستک دی تھی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ ادھر ثنا نے اپنے ہاتھ میں نہ جانے کون سی کتاب اٹھائی ہوئی تھی، ایک نظر دروازے کی جانب دیکھتی اجازت دی۔ میں ہوں نور، اس سے مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ آپ ہمارے ساتھ باہر گھومنے کے لیے نہیں جا رہی کیا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں اس دن کی وجہ سے؟ یقیناً ہوں گی۔ میں یہاں زیادہ کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں آئی، میں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ میں یہاں صرف اپنے بابا سائیں کے لیے آئی تھی۔ تایا سائیں مجھے بابا سائیں سے ملوانے کے لیے یہاں لائے تھے، میں چلی جاؤں گی، پلیز آپ میری وجہ سے اپنے گھر والوں کے ساتھ دوریاں نہ بنائیں۔ آپ بڑی ہیں مجھ سے، مجھے آپ کی عزت کرنی چاہیے، میں نے بہت بدتمیزی کی اس دن، اور اگر آپ جھوٹ نہیں بولتی تو یقیناً نہ کرتی۔ ایک غلطی آپ نے کی، ایک غلطی میں نے کر دی، تو میرے خیال سے اب حساب برابر ہو چکا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مزید کتابیں کھولنی چاہیے۔ اب تک جو بھی ہوا اسے بلا کر میرے خیال میں ہمیں ایک نیا سفر سٹارٹ کرنا چاہیے۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے اپنے لیے بہت ساری اچھی یادیں بنانا چاہتی ہوں، میں کسی کے ساتھ اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ بھی میری بات سے ایگری کرتی ہیں تو پلیز آپ آج ہمارے ساتھ ضرور چلیے گا، ہم باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، اگر آپ 15 منٹ میں آ گئی تو میں یہی سمجھوں گی کہ جو میں چاہتی ہوں وہی آپ بھی چاہتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے باہر جانے لگی جب ثنا نے اسے بلایا۔ دیکھو میں 15 منٹ میں ہرگز تیار نہیں ہو سکتی، مجھے تیار ہونے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ نور نے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ گاڑی دارمسائی ڈرائیو کر رہے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جتنی جلدی تیار ہو کر آ سکتی ہیں آ جائیں۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے کمرے سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ ثنا اسے اپنے پیچھے محسوس ہوئی۔ ارے یہ کیا آپ تیار نہیں ہوئی؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ لڑکی وہ دارمسائی ہیں، وہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ چادر ٹھیک سے لیتے ہوئے ان سب کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی، جبکہ نور کے دماغ میں تو بس دارمسائی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ 15 سال انتظار کیا ہے تمہارا، اس کے الفاظ حصار سے خود کو چھڑواتی وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ سب لوگ ایٹ سینٹر گاڑی میں بیٹھے سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دارم گاڑی چلا رہا تھا جبکہ ساحر سائیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اپنے سگریٹ پھونکنے میں مصروف تھا۔ نہ جانے وہ دونوں کون سی باتوں میں مگن تھے، جبکہ ایک چیز جو نور بار بار نوٹ کر رہی تھی وہ تو دارم سائیں کی فرنٹ مرر میں نظر آتی آنکھیں جو وہ اس پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ کل رات کے بعد وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، بات کرنا تو دور وہ اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے ذرا سا سنان کے ساتھ کس کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اسے تو اب اس کی نظروں سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ حق ملکیت رکھتا تھا، اسے دیکھنا، اس سے بات کرنا، اسے چھونا وہ اس کا حق تھا، اور نور کو یقین تھا کہ وہ اپنے حق، اپنی ملکیت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن ثنا، اس کا کیا قصور تھا جو اس کے خواب سے جا کر بیٹھی تھی؟ اور کیا تک بنتی تھی کہ ثنا کے جذبات ایک طرفہ ہوں؟ ایک لڑکی تب تک اتنی آگے نہیں جا سکتی جب تک اسے دوسری طرف سے پذیرائی نہ ملے۔ اسے یقین تھا ثنا کے جذبات ایک طرفہ ہرگز نہیں ہیں۔ ثنا کی محبت اس بات کی گواہی تھی کہ وہ اس سفر میں اکیلی ہرگز نہیں ہے۔ سفر گزر رہا تھا، وہ زاوش اور ثانیہ کے ساتھ باتوں میں لگی تھی جب اسے ایک بار پھر سے اپنا آپ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے شیشے کی جانب دیکھا تھا جہاں اسے ایک بار پھر سے 2 سیاہ نگاہیں اس کی طرف مرکوز کیے ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً نظریں چرا لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے وہ خمار یاد آتا تھا جو کل رات دارم سائیں کی نگاہوں میں اس کے لیے تھا۔ اس کی بے خودی میں بات کرتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیب ہونے لگا۔ نور اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کرتی باتوں میں مگن ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نگاہیں بار بار ان سیاہ نگاہوں سے ٹکراتی تو جھک جاتی، اور اس کی جھکی ہوئی نگاہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں مسکراتی تھیں۔ وہ سب لوگ ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑی کی جانب آئے تھے۔ سنان تمام لڑکیوں کو لے کر آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دارم سائیں اور ساحر سائیں نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ آج صبح چچا سائیں تم سے کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے کہہ رہے تھے کہ ساحر سائیں کو بلاؤ، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ان سب کو اپنی مستی میں مگن دیکھ کر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ دراصل بابا سائیں میری شادی کے پیچھے پڑے ہیں، اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے مجھ سے۔ وہ اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر دیتے ہوئے بولا۔
تو آپ نے کیا کہا ساحر سائیں؟ پھر کیا ارادے ہیں؟ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، بس کہہ دیا ہے کہ اب دارم سائیں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ کو اب رخصتی کی اشد ضرورت ہے۔ ویسے میں نے نہیں بتایا کہ رات کو میں نے آپ کے کمرے میں کون سا نظارہ دیکھا، وہ شرارت سے کہتا اسے چھیڑنے لگا۔ بتا دیتے تو اچھا ہوتا، کچھ فائدہ ہی ہو جاتا۔ خیر میرا فائدہ تو اب ہو ہی جائے گا، لیکن تمہیں بھی زیادہ دیر تک آوارہ نہیں رہنے دیں گے۔ چلو اب جلدی سے مجھے پوری بات بتا دو۔ دارم سائیں نے ایک نظر سنان کے ساتھ اوپر کی جانب کھڑی تصویریں بناتی نور کی طرف دیکھا اور اس کی توجہ ایک بار پھر سے شادی والی بات کی جانب دلائی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، فی الحال بابا کا ارادہ اپنی بھتیجی پر ہے۔ اب وہ بھتیجی کوئی بھی ہو، انہیں باہر سے بہو نہیں ہی لانی۔ وہ اس سے کبھی بھی کچھ بھی چھپا نہیں پاتا تھا، اس لیے تو جو دل میں تھا وہ صاف صاف اس کے سامنے بول دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی غیر کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم اپنے ارادے بتاؤ سائیں، اگر تمہیں اس خاندان کی بہو باہر سے لانی ہے تو میری پوری سپورٹ تمہیں ملے گی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، شادی اپنی پسند سے کرنا۔ انسان کی زندگی کا یہ فیصلہ اس کی مرضی سے ہو یہی بہتر ہے۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اگر اس میں ایک بار کوئی اپنا گھر بنا لے تو وہ ساری زندگی کے لیے اس گھر کو سنوارنے میں لگ جاتی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جب ساحر سائیں نے ایک نظر سنان سائی سے باتوں میں مگن زاوش کی طرف دیکھا، فیصلہ مشکل نہیں ہے دارم سائیں، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کے دل پر کسی اور کی چھاپ نہیں ہوگی۔ اس نے مسکرا کر ایک گہرا کش لیا تھا۔ بابا سائیں نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے تھے، ایک ثنا اور دوسری زاوش، جبکہ وہ زرنش کا رشتہ سنان سائی سے پکا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کے لیے ایک ایسی لڑکی کو سوچا تھا جو اپنے دل کو صاف و شفاف رکھے، اس کے دل میں اپنے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ وہ شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھنے والا انسان تھا، وہ شادی سے پہلے اپنے جذبات کسی پر لٹانا محبت کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو محبت کے قابل نہیں سمجھتا تھا جو بنا کسی جائز تعلق کے اپنے دل کی دنیا کو کسی نامحرم کے نام سے آباد کر لیتے ہیں۔ ثنا کے جذبات سے وہ تو کیا گھر کا ایک ایک فرد اچھے سے واقف تھا، اور اس کے جذبات کس کے لیے تھے یہ بھی سب جانتے ہی تھے۔ زاوش شرارتی اور البیلی سی تھی، لیکن وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے اب تک کسی غیر محرم کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولے نہیں تھے۔ ہاں وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی اور بھی بہت سے حساب نکلتے تھے، تو کیوں نہ شادی کے بعد سارے حساب بے باک کر ہی لیے جائیں۔ وہ زاوش کو گہری نظروں سے دیکھتا ایک گہرا کش لگا کر دھواں فضا میں منتقل کرتا گاڑی کی جانب چلا گیا۔ اسے اس مستی مذاق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس سب کے بنا بھی وہ بہت پرسکون تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتا تھا، گھر میں سوائے دارم سائیں کے اس کی اور کسی سے نہیں بنتی تھی۔ وہ سامنے والی پہاڑی دیکھ رہی ہو نور، اسے چہڑ پہاڑی کہتے ہیں وہ، اور کچھ لوگ تو اسے محبت کرنے والوں کی پہاڑی بھی کہتے ہیں۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو پہاڑیاں ہیں، بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ ایک پہاڑ بیچ سے ٹوٹا ہوا ہے، اسی لیے اب وہ دو ہیں۔ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ ہے اور دوسرے کے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں ہے، اور جس پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں، کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر ایک بہت بڑا درخت ہے جہاں پر بہت خوبصورت گلابی رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ محبت کرنے والے اس درخت سے ایک ٹہنی توڑ کر دوسری پہاڑی پر موجود چھوٹی سی جگہ پر لگاتے ہیں، اور اگر وہاں پر پودا لگ جائے تو ان کی سچی محبت مل جاتی ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، بہت لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں بہت کم پودے لگتے ہیں۔ میں تو وہاں کبھی نہیں گئی، لیکن میری سہیلی گئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ اس نے بھی وہاں پر پودا لگایا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا پودا نہیں لگا۔ زاوش بہت اداسی سے بتا رہی تھی، انتہائی فضول ہے یہ سب کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، یہ تو بس آج کل کے کپلز کے ڈرامے ہیں۔ سنان سائی نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں سنان ادا، قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، لیکن محبت کو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ میری سہیلی نے تو صرف اپنی قسمت کو آزمایا تھا، تو پھر یقیناً تمہاری سہیلی کو اس کی محبت بھی نہیں ملی ہوگی۔ ساحر سائیں ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس کی کسی بات میں دلچسپی لی ہو۔ جی نہیں، اس کو اس کی محبت مل چکی ہے الحمدللہ، اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، لیکن جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، میرا مطلب ہے جس کے لیے اس نے وہاں پودا لگایا تھا، وہ اسے نہیں ملا، شاید وہ کسی اور کے نصیب میں تھا، اور ہو سکتا ہے اس لیے اس کا پودا بھی نہ لگا۔ زاوش نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین تو بالکل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی وہاں جانا چاہتی ہوں اور پودا بھی لگانا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں یہاں دوبارہ آنا ہوگا بھی یا نہیں، لیکن قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ میرا مطلب ہے تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی، نور نے شوشہ چھوڑا۔ نہیں نور، فی الحال گھر چلو، وہاں بھی شام کے 6 بج چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں مکمل اندھیرا چھا جائے گا، اور اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا، اس وقت ہمیں واپس حویلی چلنا چاہیے۔ سنان نے کہا۔ نہیں، میں ایسے واپس نہیں جاؤں گی، میں پودا لگا کر ہی جاؤں گی، وہ ضد پر اڑ گئی۔ ارے بیوقوف لڑکی، پودا پہلے دوسری پہاڑی سے لانا ہوگا، پھر وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لوگ بہت مشکل سے جاتے ہیں اپنی محبتوں کی خاطر، اور پھر دوسری پہاڑی کا سفر، وہاں جا کر پودا لگانا آسان نہیں، تم اس کو بہت ایزی لے رہی ہو، چلو گھر واپس، اس نے سمجھایا۔
इजी नहीं ले रही सन्नान अद्दा, मैं तो सिर्फ देखना चाहती हूँ, आप बस मुझे वहाँ ले चले, मैं पौधा लगा कर वापस आऊँगी। मैं भी तो देखूँ मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत मिलती है या नहीं। मैं कहीं भी नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, बल्कि मैं तो तुम सब लोगों को घर लेकर जाने का सोचा हूँ। साहिर अद्दा, आप ले चलें मुझे, उसने सन्नान के इनकार पर साहिर से कहा। खेल मोहब्बत का है तो फिर तो खिलाड़ी भी तो मोहब्बत के होने चाहिए। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन दिलाता हूँ। वो आहिस्ता से उसकी कलाई थामता, गाड़ी की चाबी साहिर साईं की जानब फेंकता उसे अपने साथ लिए आगे की जानब चल दिया था, जबकि सना वहीं खड़े उन्हें नज़रों से दूर होते देख रही थी। अपने बेचैनियों की कसूरवार वो खुद थी। धर्मसाई का निकाह उससे छुपा हुआ तो ना था। उसने खुद अपने दिल को इस कदर बेलगाम किया था कि एक गैर महरम के लिए खून के आंसू रो रहा था। वो वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन दारमसाई के साथ नहीं। दारमसाई ने अब तक उसका हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। उसने एक बार अपना हाथ उसके हाथ से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन दारमसाई की गिरफ्त सख्त हो जाने की वजह से वो अपना हाथ उसके हाथ से निकाल नहीं पाई थी। राहत दारमसाई की इंतहाई कुर्बत का ही असर था कि वो उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसके साथ कदम कदम चलती वो बिल्कुल खामोश थी। ये सफ़र तकरीबन 2 घंटे का तो लाज़मी था। उसे खुद अपने सर पर यह मुसीबत डाल ली थी। पता नहीं क्यों आज उस पर कुछ नया करने का जुनून सवार हो गया था। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि दारमसाई खुद उसे इस तरफ लेकर जाएगा, तो वो अपने मुँह से कभी ये बात नहीं निकालती। और ऊपर से जिस अंदाज़ में उसने उसका हाथ अपने हाथ की मज़बूत गिरफ्त में कैद कर रखा था, ये चीज़ उसे मज़ीद मुश्किल में डाल रही थी। तुम बार बार अपना हाथ मेरे हाथ से निकालने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो उसका हाथ मजबूती से थामता ज़रा सख्त लहजे में बोला। मैं नहीं। उसके अचानक सवाल करने पर वो बकराहट में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फजूल कोशिशें छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि 15 साल के इंतज़ार के बाद भी तुम मुझसे दूर हो सकती हो, तो ये सिवाय तुम्हारी गलत फहमी के और कुछ नहीं है। इस बात को अपने नन्हे से दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। सैयद दारमशाह तुम्हारे दिल में तो क्या, सांसों में भी उतर जाने का हुनर रखता है। गलत फहमी मुझे नहीं, आपको है दारमसाई। मैं वहाँ ऊपर जा रही हूँ ताकि मुझे मेरी सच। वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोल रही थी कि उसे दारमसाई का कहका सुनाई दिया। उस पहाड़ी पर तुम पौधा लगाने जा रही हो ना, ताकि तुम्हें तुम्हारी सच्ची मोहब्बत मिल जाए। उस पौधे को लगाने से पहले मेरी एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना कि अगर तुम इस पौधे के सहारे मुझसे मेरा कुछ भी छीनने की कोशिश कर रही हो, तो दारमसाई कहर बर्पा कर देगा। तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत दारमशाह से अलग नहीं कर सकती। तुम मोहब्बत नहीं, जुनून हो मेरा, सिर्फ मेरी हो तुम। उसे देखते हुए शिद्दत से बोला था। उसके अल्फाज उसकी दीवानगी के गवाह थे, लेकिन वो इसकी मोहब्बत नहीं, सिर्फ जुनून थी। यानी उसकी मोहब्बत सना थी, वही थी उसकी मोहब्बतों की असल हकदार। उसके साथ तो सिर्फ एक ज़िद थी, जिस ख़ानदान के हर मर्द की तरह उसे भी पूरी करनी थी। उसके साथ पर अपने नाम का ठप्पा लगाकर उसे सारी ज़िंदगी के लिए अपना ग़ुलाम बनाना था। बस इतना सा था दानिम शाह और नूर का रिश्ता। आखिर था तो इसी ख़ानदान का मर्द ही। अगर उसके बाप ने अपनी बचपन की मंग ना छोड़ी, तो वो अपनी मनकूहा क्यों छोड़ता? आज वो इस बोझ से आज़ाद हो गई थी कि वो किसी की मोहब्बतों में गद्दारी करेगी। वो सिर्फ अपने बाप को ही धोखा दे रही थी, और ये भी फ़ैसला उसने आज ही किया था कि वो मज़ीद यहाँ पर नहीं रुकेगी। उसका इरादा था दारमसाई को ये बताने का कि वो उससे शादी का कोई इरादा नहीं रखती, बल्कि वो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने हिस्से के लिए आई है। लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं दारमशाह इस रिश्ते को लेकर अपने जज़्बात का सौदा ना कर रहा हो। उसे लगता था कि बचपन के रिश्ते को लेकर दारमशाह उसके लिए कोई दिली जज़्बात रखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ ज़िद थी उसकी, और दरनूर शाह किसी की ज़िद पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। अब ये बात भी उस पर वाज़ह हो चुकी थी कि दारमशाह की नज़रों में उसका और नूर का रिश्ता सिर्फ बड़ों का एक जज़्बाती फ़ैसला था। सना की ये बेताब मोहब्बत एक तरफ़ा तो ना थी, उसके जज़्बात को कहीं न कहीं दारमसाई ने भी शह दी थी। हाथ दो अपना। वो ऊपर की तरफ खड़ा अपना हाथ दोबारा उसके सामने कर चुका था। उसका हाथ कब उसके हाथ से छूटा था, उसे एहसास तक ना हुआ था। उसे यकीन था कि जब ये हाथ सारी ज़िंदगी के लिए छूटेगा, तब भी कोई क़यामत नहीं आएगी, उसके दिल पर जमी बर्फ़ नहीं पिघलेगी। उसे दारमसाई का दिल दुखाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो अपना और उसका ताल्लुक़ समझती थी। वो वाकिफ़ थी निकाह के पाकीज़ा रिश्ते से। जिस मदरसे में उसने कुरान पाक की तालीम हासिल की थी, वहाँ पर उसे निकाह की अहमियत समझाई गई थी। निकाह का ताल्लुक़ जो मोहब्बत से बनता है, और इस मोहब्बत के ताल्लुक़ को उसने पूरी गहराई से समझा और जाना था। यही वजह थी कि कभी भी दारमशाह से मुलाकात ना होने के बावजूद भी उसके दिल में उसका मकाम बहुत ऊंचा था। लेकिन अब जब उसे उससे मोहब्बत ही नहीं थी, तो फिर निकाह का ये ताल्लुक़ भी अधूरा था, और वो किसी से भी अधूरा ताल्लुक़ निभाने की रवादार नहीं थी। उसने उसके हाथ में अपना हाथ दिया तो लम्हे की ताख़ीर ना करते हुए उसने उसे ऊपर खींच कर ऊपर कर लिया था। अचानक हाथ खींचने की वजह से वो उसके सीने से जा टकराई थी। उसका हाथ उसके दिल के मुकाम पर आ रुका था। अगर वो दिल की ज़ुबान को समझ पाती, तो शायद इन बेताब धड़कनों में अपने नाम की धड़कन को 1000 बार सुनती। यूँ पास आकर बहकाओ मत जानम साईं, आशिक हो।
جان سے بھی جا سکتا ہوں۔ اس کے دل فریب انداز نے اسے لمحے میں اسے دور ہونے پر مجبور کیا تھا، لیکن دارم سائیں کا ہاتھ اس کی نازک کمر میں مضبوطی سے حائل ہو گیا تھا۔ اب میں نے جان لینے کو بھی نہیں بولا، وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اگر ہمیں واپس نہ آنا ہوتا تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ یہیں کھڑے اپنی زندگی میں آنے والے ہر لمحے کو خوبصورت بناتا۔ خیر، جب تم ہی ساتھ ہو زندگی بھر کے لیے تو زندگی تو خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ ان لمحات کو کیا ترستا۔ اس کے کانوں کی لو پر لب رکھتے آہستہ آہستہ بولتا، اس کے سرخ ہوتے گال کو لبوں سے چھوتا پیچھے ہٹا۔ وہ اس سے دور ہوئی لیکن ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے ساتھ یہ چند پل کا سفر ہی بہت مشکل تھا، زندگی کا سفر نہ جانے کیسا ہوتا۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن دارم سائیں کو وہ ہلکے میں نہیں لے سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے زیر کر دے، اسے یہاں سے چلے جانا تھا، کیونکہ وہ خود کو تو یہ بات سمجھا سکتی تھی کہ دارم سائیں کسی اور کی محبت ہے، لیکن اپنے دل کو نہیں، جو 13 سال کی عمر سے اس کو اپنا سب کچھ مانے ہوئے تھا۔ اسے بہت سمجھایا تھا خود کو کہ وہ ایک انا پرست مرد ہے، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، ایک ایسا مرد جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے اس نے اپنی ماں پر ہونے والے ستم سنے تھے۔ وہ اسے سب کچھ بتاتی تھی کہ اس کا باپ کیسا ہے، اس حویلی کے مرد کیسے ہیں، گھر میں بیوی اور باہر نہ جانے کون کون ان کی محبتیں موسموں کو مات دیتی ہیں۔ وہ سب سنتی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں اس کی ماں نے اسے اس خاندان کے مردوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا۔ سمرا کی باتوں کا اثر اس کے دماغ پر ہوا تھا، اور پھر نہ مائک کی نیت جان کر اسے پتہ چلا تھا کہ ہر مرد 2 چہرے رکھتا ہے۔ اگر مائک کے 2 چہرے ہو سکتے ہیں تو اس کے باپ کے کیوں نہیں؟ پھر ٹیچر رستم، انہوں نے تو اس کی دوست کے ساتھ، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی نہ جانے ماضی کے کتنے صفحے کھول چکی تھی، جبکہ اس کے آگے چلتا شخص اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت سفر کر رہا تھا۔ وہ سب کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ زرنش اور زاوش ثانیہ کو جگانے میں مصروف تھی، جو راستے میں سو گئی تھی، جبکہ ساحر سائیں اندر جا چکا تھا۔ سنان نے مسکراتے ہوئے زاوش اور زرنش کی طرف دیکھا جو اب تک ثانیہ کو جگانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آئندہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں جائیں گے، سونے کے لیے ہی جاتی ہے یہ، زاوش اسے جگاتے ہوئے زرنش سے بولی تو سنان نے مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھا جو وہیں کھڑی اداس سی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ زرنش، میرے لیے ایک چائے کا کپ لے کر ثنا کے ہاتھ میرے کمرے میں بھیج دو۔ تم جلدی آؤ، میرے روم میں بات کرنی ہے تم سے ضروری۔ وہ زرنش سے کہہ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تو ثنا نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ زاوش، تم اسے لے کر جاؤ، میں سنان سائی کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ وہ ثانیہ کے سامنے ہار مانتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ ثنا زاوش کے ساتھ ثنا کی مدد کرنے لگی، لیکن یہ کام اس کے بھی بس کا نہیں تھا۔ اگر یہاں دارمدہ ہوتے تو اب تک 10 دفعہ اٹھ چکی ہوتی۔ اٹھ جاؤ ثانیہ، کیا نیند کی گولی کھا لی ہے؟ زاوش نے ایک بار اسے پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثانیہ بی بی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر احسان کیا، جس پر ان دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ راستہ کافی مشکل تھا، بلکہ راستہ تھا ہی کہاں، پہاڑی پتھروں کی وجہ سے اوپر جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگر اس کا ہاتھ دارم شاہ کی گرفت میں نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی بار وہ گرتی، لیکن دارم سائی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہر بار بچ جاتی۔ جانم سائیں، اپنا راستہ خود نہ بناؤ، میرے چھوڑے ہوئے قدم کو اپناؤ، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس کے قدموں کی جگہ پر قدم رکھنے کی بجائے مزید اوپر قدم رکھنا اسے مہنگا پڑا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی کہ دارم سائیں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے دارم سائیں، وہ اوپر ہوتے ہوئے بولی۔ ہمارے راستے ہمیشہ سے ایک ہیں، بس تمہیں غلط راستوں پر چلنے کی عادت ہو گئی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہارا دماغ اور راستہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک بار دستیاب تو ہو جاؤ، میں تمہارے سارے پرزے ٹائٹ کر دوں گا۔ چلو آ جاؤ، اب راستہ تھوڑا سا ہی باقی ہے، پھر تم اپنی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لینا۔ جانتی ہو میں تمہیں وہاں لے کر کیوں جا رہا ہوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں مجھ سے شکایت کرو کہ میں نے تمہیں محبت آزمانے کا موقع نہیں دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اب وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ کہیں وہ جان تو نہیں گیا تھا اس کے دل کا راز؟ کہیں سے پتہ تو نہیں چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں تو کچھ نہیں تھا، اس کے جذبات تو سر تھے۔ وہ تو محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن نکاح پر تو رکھتی تھی۔ آپ نے بلایا مجھے ادا سائیں؟ ثنا دروازے پر دستک دیتی اندر آئی۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، بیٹھو یہاں میرے پاس۔ وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تو ثنا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ثنا، میرا بچہ، تمہیں پتہ ہے نا میرے لیے تم کتنی عزیز ہو، تم میرے لیے بہن نہیں میری بیٹی ہو، میری جان۔ میں تمہارے چہرے پر یہ اداسی نہیں دے سکتا، بتاؤ مجھے کیوں تم اتنی اداس رہنے لگی ہو؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں پریشان کرتی ہے؟ دیکھو میرا بچہ، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ ادا سائیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی۔ تم ایسے ہی نہیں ثنا، دارم سائیں کی وجہ سے پریشان ہو، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے ثنا کہ تم دارم سائیں کے لیے کیا جذبات رکھتی ہو۔ لیکن میری جان، کیا یہ بات تم سے چھپی ہے کہ دارم سائیں آج سے نہیں بلکہ پچھلے 15 سالوں سے کسی اور کو اپنے دل میں بسائی بیٹھا ہے؟ وہ کسی اور کا ہے، ہمیشہ سے وہ کبھی بھی تمہارا نہیں تھا۔ وہ میرے ہی تھے سنان ادا، وہ میرے ہی تھے، جب انہیں مجھ سے چھینا گیا وہ میرے ہی تو ہونے جا رہے تھے۔
جب میری جگہ اس نور کو دی گئی وہ میرے تھے، جب ان کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا تھا میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ میری جگہ نور کو دلہن بنایا گیا تھا تاکہ سمرا اسے چاچو سائی سے چھین نہ سکے۔ میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ تم بچی تھی سنا، صرف 9 سال کی تھی۔ تم وہ کھلونا نہیں تھی جو تمہیں دے دیا جاتا۔ صرف 9 سال کی عمر میں وہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ جیسے 4 سال کی عمر میں وہ نور کے ہوئے، ویسے ہی 9 سال کی عمر میں وہ میرے ہونے والے تھے۔ سناندا، اور اگر وہ نہ واپس آتی تو شاید اب تک تو بات آگے بڑھ چکی ہوتی کہ اچانک چچا سائی کو اپنی بچھڑی بیٹی یاد آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچپن سے دارم سائی سے ڈر لگتا تھا، لیکن اماں سائی کہتی تھی کہ دارم سائی کے ساتھ ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ اپنے دل میں دارم سائی کو بسا لو۔ فقط 9 سال کی عمر میں وہ میرے لیے اہم ہو گئے تھے۔ وہ میرے تھے، انہیں کیوں نور کو دیا گیا؟ کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں تھی ادا سائی؟ وہ آنسو بہاتی آج پہلی بار اس کے سامنے اپنا دل کھول رہی تھی۔ اپنے بھائی کے سامنے یہ سب کہتے اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے انجان بھی نہیں، وہ اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ سنان نے اس کے لرزتے وجود کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سنا، تمہیں سمجھنا ہوگا، اب وقت بدل گیا ہے۔ 9 سال کی عمر میں تمہارے دل میں دارم سائی کو بسانے والی اماں سائی تھی تو تمہیں ان کے نکاح کے بعد خود کو سمجھا لینا چاہیے تھا۔ تمہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم اب رک جاؤ، تمہاری زندگی میں دارم سائی سے بھی اچھا انسان آئے گا۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تو وہ نرمی سے مسکرائی۔ مجھے نہیں ادا سائی، اسے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اسے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ بولی نہیں تھی۔ اس کی سوچیں لا حاصل کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی، اور لا حاصل کے پیچھے بھاگنے والے بھی کیا کبھی کامیاب ہوتے ہیں؟ کتنی خوبصورت جگہ ہے دارم سائی، میں نے آج تک زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ وہ اپنے سامنے انتہائی بڑا درخت جو گلابی پھولوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائی۔ قدرت ہے اس پاک ذات کی، ہم تو خوش قسمت ہیں جنہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، جبکہ نور تو اس خوبصورت جگہ کے اس حسین نظارے میں پوری طرح سے کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی تھکن کو جیسے بالکل بھول چکی تھی۔ کتنی مشکل سے وہ یہ پہاڑی چڑھ کر اوپر تک آئے تھے، اور ابھی انہیں واپس نیچے جانے میں کتنی مشکل پیش آنی تھی۔ یہ سوچے بغیر وہ اس خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے اچانک موبائل کلک کی آواز سنائی دی۔ دارم سائی نے اس کی تصویر لی تھی اور اب اسے نظر انداز کیے وہ خود تصویر دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ جاؤ، جا کر ٹہنی توڑ لو، پھر دوسری پہاڑی پر جا کر اسے لگانا بھی ہے۔ وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا خود وہیں پر موبائل میں کچھ کرنے لگا۔ سامنے ایک اور پہاڑی تھی، فاصلہ بہت کم تھا لیکن وہاں جانے کا راستہ بہت مشکل تھا۔ اس پہاڑی سے وہ اسے دیکھ تو سکتی تھی، لیکن وہاں جانے کے لیے اسے ایک اور پہاڑ سر کرنا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پودا لگانے سے مجھے میری سچی محبت ملے گی؟ آپ کو لگتا ہے میرا پودا لگے گا وہاں؟ اس سارے سفر میں وہ پہلی بار اسے مخاطب کر رہی تھی۔ میں ان سب باتوں پر نہ تو یقین رکھتا ہوں اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی پاک ذات پر پورا یقین ہے۔ مجھے اپنی محبت کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے لگا کہ میری محبت مجھ سے دور جا رہی ہے تو میں اس سے مانگوں گا جس کے آگے کائنات کی ہر شے سر جھکاتی ہے۔ میں اپنی محبت کسی پھول پتے سے نہیں، سجدے میں اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ یہ تو دنیا کی رسم ہے، لوگوں نے اپنی آزمائش کے لیے بنائی ہے، تم بھی آزما لو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تمہارا پودا نہ بھی لگانا تب بھی تمہیں تمہاری سچی محبت ضرور ملے گی۔ چلو اب جلدی کرو، رات کے 9 بج چکے ہیں اور موبائل کی بیٹری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس پہاڑی سے اندھیرے میں اترنا سخت مشکل ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ ٹہنی توڑنے آگے بڑھی۔ وہ کون سی محبت آزما رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ شخص محبت نہیں تھا، صرف ایک تعلق تھا۔ محبت تو وہ کسی اور کی تھا۔ وہ دوسری پہاڑی پر پہنچے تو یہاں بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی جگہ اس جگہ کی طرح بے حد حسین تھی، لیکن کوئی بھی پودا درخت کا روپ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے چند ہی پودے تھے جو ذرا اوپر آنے محسوس ہو رہے تھے، ورنہ یہاں پر سب لوگ شاید صرف اپنی محبت آزما ہی سکے تھے، کامیاب کوئی نہیں ہو پایا تھا۔ اسے وہاں جا کر پودا لگانا شروع کیا تو اس جگہ پودا لگانا اسے بھی بے حد مشکل لگا، کیونکہ زمین بے حد سخت تھی اور وہاں زمین کھودنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ دارم نے اپنے موبائل فون سے ٹارچ کی روشنی جلا رکھی تھی تاکہ وہ اپنا کام جلدی کر سکے۔ کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے پوچھا۔ اسے ایک نظر اوپر اٹھائی اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اسے سچ میں اس کی مدد کی ضرورت تھی، وہ خود سے یہ نہیں کر سکتی تھی، یہ کافی زیادہ مشکل تھا اس کے لیے۔ ہاں کرنے کی دیر تھی کہ دارم سائی اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں سے زمین جلد ہی اپنی ضد چھوڑ چکی تھی۔ وہ زمین کھودتے ہوئے اسے پودا لگانے کا اشارہ کرنے لگا۔ شاید وہ اس کام میں بھی اناڑی تھی، اس سے یہ بھی اکیلے نہ ہو پایا تو دارم سائی نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پودا زمین کے نیچے دبایا۔ مجھے نہیں پتا کہ پودا لگے گا یا نہیں، لیکن میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ پودا لگ جائے، کیونکہ یہ پودا میرے لیے کافی لکی ثابت ہوا ہے۔ دیکھو تمہارے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے، اور میرا یقین ہے کہ یہ ساری زندگی یوں ہی میرے ہاتھ میں رہیں گے جانم سائی۔ تم مجھ سے دامن چھڑا نہیں سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے دوں گا۔ صرف باتیں نہیں بلکہ عمل کرنے پر بھی یقین رکھتا ہوں۔
اور تمہیں بھی اس بات کا احساس جلد ہی ہو جائے گا جب تم اپنے آپ کو مسز طارم شاہ کہلاؤ گی۔ ویسے سچ کہوں تو تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام دیکھنے کی بے چینی اتنی ہے کہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پودے کو لگا کر کھڑا ہوا۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں نور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ لائی پانی کی بوتل سے ہاتھ دھونے لگی جب طارم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی، بس پانی کی بوتل سے اس کے ہاتھ دلوانے لگی۔ تمہارے ساتھ یہ پہلا سفر بہت اچھا رہا۔ اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بھی یہ سفر کافی خوبصورت تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ فی الحال تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ پتہ نہیں وہاں سے کون کون سی غلط فہمیاں پال کر آئی ہو۔ خیر، تمہاری ساری غلط فہمیاں تو میں دور کر ہی دوں گا۔ چلو اب چلتے ہیں۔ وہ اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے اس سے کہنے لگا جب اس کا موبائل فون اس کے ہاتھوں میں بند ہو گیا۔ مبارک ہو جانم سائی، موبائل فون ساتھ چھوڑ گیا ہے لیکن میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آؤ میرا ہاتھ تھامو۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ چاند تو نہیں تھا لیکن ستاروں کی روشنی بھی اتنی کم نہ تھی کہ وہ راستہ نہ ڈھونڈ پاتے۔ طارم سائی اندھیرے میں کیسے جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم آج صحیح سلامت نیچے تک پہنچ پائیں گے۔ وہ پریشانی سے اس کا بازو تھام چکی تھی۔ کیوں نہیں پہنچ پائیں گے جانم سائی؟ تم کس بات سے خوف زدہ ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں صحیح سلامت گھر پہنچانے کی بجائے میں تمہیں اپنے ساتھ ہی کہیں دور لے جاؤں گا؟ ویسے میرا ارادہ ہے کچھ ایسا کرنے کا، اس لیے مجھ پر زیادہ یقین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شرارت سے کہتا اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا جو پہلے ہی مضبوطی سے اس کے بازو کو تھامے ہوئے تھے۔ جی نہیں، مجھے پتا ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے، اور پلیز مجھے ڈرائی مت۔ ہم جلدی چلتے ہیں واپس۔ کتنا گھنا جنگل ہے نا، مجھے تو اس جنگل سے جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانم سائی، یہ جنگل اتنا بھی خطرناک نہیں ہے۔ اس میں زیادہ خونخوار جانور نہیں ہیں، صرف سانپ ہی ہوں گے جو زہریلے ہوں گے۔ باقی عام جانور ہیں، گیدڑ، بھیڑیا، بکری وغیرہ، ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس جنگل میں کبھی بھی کوئی حد درجہ خطرناک جانور نہیں دیکھا گیا۔ وہ اس کا ڈر کم کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو گیدڑ، بھیڑیا، بکری خطرناک نہیں لگتے؟ گیدڑ اور بھیڑیا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن بکری؟ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے سوال کرنے لگی۔ نہیں جانم سائی، مجھے تو خطرناک نہیں لگتے۔ گیدڑ اور بھیڑیا عام جانور ہیں جو انسانوں سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور بکری تو بہت معصوم ہوتی ہے۔ وہ اس کی معصومانہ بات پر مسکرایا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ بکری معصوم ہوتی ہے؟ اس رات وہ میری جان لینے والی تھی اور آپ کو بکری معصوم لگتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کل رات میں آپ کے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ کیونکہ وہاں نیچے صوفے کے ساتھ والے ٹیبل پر بکری بیٹھی ہوئی تھی۔ بلکہ بکری نہیں، بکری کی روح۔ سنان ادا نے مجھے بتایا تھا کہ جس بکری کی پیٹھ پر میں نے ہاتھ پھیرا ہے اس بکری کی نسل کی روحیں پھرتی ہیں پورے گاؤں میں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے نہ صحیح لیکن نور کے لیے بکری بہت خطرناک جانور تھی۔ وہ صرف تمہیں ڈرا رہا تھا جانم سائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حلال جانور کی کوئی روح نہیں ہوتی اور اسے ذبح کیا گیا تھا، قتل نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ شکر ہے باتوں میں لگ جانے کی وجہ سے اس کے ڈر میں تھوڑی کمی آئی تھی، اور وہ روح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ سچ میں روح تھی اس بکری کی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ اس صوفے کے پاس والے ٹیبل پر، وہ ایک بکری کا مجسمہ ہے جو پتھر کا ہے، وہ کوئی روح نہیں ہے۔ وہ مجسمہ آج کا نہیں بلکہ 2.5 سال پرانا ہے، جو ساحر سائی کسی میوزیم سے لایا تھا۔ اسی میوزیم میں وہ اسے بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ آرٹ کی سمجھ رکھتا ہے ساحر سائی، اسے جو چیز پسند آتی ہے اسے خرید لیتا ہے، اور وہ اسی کی پسند کردہ آرٹ تھی، اسے خوبصورت لگی تھی۔ تم اسے غلط سمجھ بیٹھی تھی، شاید تم نے یہاں آ کر اسے نوٹ نہیں کیا ہوگا، اسی لیے تم اسے بکری کی روح سمجھ بیٹھی۔ اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولا تو سنان پر بے حد غصہ آیا۔ سنان ادا نے مجھے بیوقوف بنایا؟ ایسا کون کرتا ہے؟ میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کتنی غلط بات ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ اپنے بیوقوف بن جانے پر سخت خفا ہو رہی تھی، جبکہ طارم سائی مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ہاں بے شک غلط بات ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں تم نے ہی اس سے کہا تھا کہ یہاں تمہیں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی، اور وہ تمہیں بکرا زیادہ انٹرٹیننگ لگ رہا تھا۔ لیکن شاید اس نے تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ وہ اپنی ہنسی چھپاتا آگے بڑھتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ منہ بناتے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جی بابا سائی، آپ نے مجھے بلایا؟ سنان سائی نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں سنان سائی، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی تھی، تمہاری شادی کے بارے میں۔ کچھ دن پہلے بھی ہم نے بات کہی تھی، تب تم نے کہا کہ تم جب فری ہوگے تب اس بارے میں بات کرو گے۔ تو آج تم بالکل فری ہو تو کیوں نہ اس بارے میں مکمل بات کر لیں۔ وہ ایک نظر زرین بیگم کی جانب دیکھتے اسے کہنے لگے۔ بابا سائی، میرے خیال میں اس اہم بات کے لیے ہمیں الگ وقت نکالنا چاہیے، ابھی تو مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے اٹھنے لگا جب اچانک بابا سائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو سنان سائی؟ آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کس چیز کو لے کر پریشان ہو تم؟ شادی کی طرف کیوں نہیں آ رہے تم؟ بتاؤ ہمیں، کوئی کیوں بہانہ بناتے رہتے ہو؟ ہم جب بھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں تم بہانے بنانے لگتے ہو۔ بابا سائی کے سامنے شاید آج اس کا کوئی بہانہ نہیں چلنا تھا۔ نہیں بابا سائی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ دراصل میں ابھی شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ طارم سائی بڑے ہیں مجھ سے،
ابھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی تو بھلا میرے بارے میں کیا بات کرنی؟ اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی۔ دارم سائیں کی منقوہ آ چکی ہے پاکستان، آج نہیں تو کل رخصتی کی بات شروع ہو جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ زرنش کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے۔ جو ادا سائیں کو تم سے بہتر لگے وہ بنا ہچکچائے اس کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کر چکے تھے۔ زرنش؟ بابا سائیں زرنش کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے کیسے آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ زرنش تو بھی پڑھ رہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کچھ بھی چاہتی ہے۔ زرنش کا آخری سیمسٹر ہے بیٹا سائیں، اس کے بعد اس کی تعلیم کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ماشاءاللہ سے اس کے لیے ابھی سے اچھے رشتے آنے لگے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے باتوں ہی باتوں میں ادا سائیں نے مجھے اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ زرنش کے بارے میں کچھ سوچیں۔ میں اس وقت انہیں کوئی جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے دادا جان جب حیات تھے انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ وہ تمہاری شادی زرنش سے کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں صرف اپنے بابا سائیں کے الفاظ کا پاس رکھنا چاہتا ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ اب تم جا سکتے ہو، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بولے تو سنان جیسے گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ وہ انکار کر کے اپنے باپ کا دل نہیں دکھا سکتا تھا، لیکن اقرار کر کے وہ بابا سائیں کے کمرے سے نکلا تو زرنش اپنی کتابیں ساحر سائیں کے کمرے میں رکھنے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رک گئی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں سنان سائیں؟ اس نے پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن آج اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی دنوں سے اسے ادا کہنا چھوڑ چکی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں تم پڑھائی کر رہی ہو۔ وہ ایک نظر اس کی کتابوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، پڑھائی تو ہوتی رہے گی، میں آپ کے لیے چائے بنا لیتی ہوں۔ وہ ایک پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ساحر ادا سے سمجھنے جا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے کی شرم حیا اس پر یہ بات واضح کر چکی تھی کہ وہ اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زرنش کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ اسے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس سے شادی کے لیے تیار تھی، یعنی کہ اس کی طرف سے وہ انکار کی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر وہ شرط رکھتا کہ پہلے زرنش کی مرضی پوچھی جائے تو بھی اس کا جواب نہ نہیں ہوتا، اور اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی پہاڑی سے نیچے اترے تھے وہاں گاڑی کھڑی تھی جو یقیناً ساحر سائیں نے پہنچائی تھی۔ نیچے گاڑی دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تو نور کو ہوئی تھی جس کے پیر اس وقت بہت درد کر رہے تھے۔ چلو اب آگے کا سفر آسان ہے، مجھے تو لگا تھا کہ ہمیں گھر تک پیدل ہی جانا پڑے گا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا بولا، جبکہ نور گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی شال تلاش کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ یہ تو وہ گاڑی تھی ہی نہیں جس میں وہ لوگ آئے تھے۔ کیا ہوا جانم سائیں؟ سردی لگ رہی ہے؟ وہ اپنی اجرک اس پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ نور کچھ بھی نہیں بول پائی۔ ایک بار پھر سے وہ اس شخص کے سامنے بے بس تھی۔ وہ کیوں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی؟ کیوں اس کی قربت اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی تھی؟ سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دارم سائیں کی اجرک خود پر لپیٹتی گاڑی کی سیٹ کے ساتھ سر رکھ کر آہستہ سے آنکھیں موند گئی۔ اب وہ مزید کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جتنا سوچے گی اتنا الجھے گی۔ گھر آنے کے فوراً بعد وہ سب سے پہلے بابا سائیں کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھے بنا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہمنا نے پریشانی سے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بیٹا سائیں، آپ اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ جی، مجھے بابا سائیں سے ملنا ہے، اسے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیا میں مل سکتی ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بیٹا سائیں، کیوں نہیں، آپ مل سکتی ہیں، لیکن آپ کے بابا تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ اگر اس وقت انہیں جگایا تو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی بات ضروری ہے تو میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ ہمنا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اتنی رات کو آئی تھی تو مطلب صاف تھا کہ یقیناً اس کی بات بہت اہم ہے، ورنہ اتنے سارے دنوں میں تو اس نے کبھی اپنے بابا سائیں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ سوری، لگتا ہے میں غلط وقت پر آئی ہوں، آپ مت جگائیں، میں صبح بات کر دوں گی ان سے۔ وہ ایک نظر اپنے موبائل اسکرین پر چلتے ٹائم کو دیکھ کر وہیں سے مڑ گئی۔ ہمنا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ وہ مڑی۔ سوری، مجھے آدھی رات کو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ آرام کریں، وہ کہتی وہیں سے پلٹ گئی جبکہ ہمنا مسکرا کر کمرہ بند کر چکی تھی۔ صبح کے وقت وہ سب لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے۔ تو بولو سنان سائیں، کیا سوچا تم نے؟ بابا سائیں ناشتے کی طرف متوجہ اسے مخاطب کر کے بولے۔ اب زرنش سے پوچھ لیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا جبکہ بابا سائیں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو چکا تھا۔ تو پھر بس گھر میں شادی کا ماحول بنا دو، ترس گئی ہیں آنکھیں اس گھر میں خوشی کا کوئی تہوار دیکھے ہوئے؟ تایا سائیں نے بہت خوشی سے کہا اور دارم کی جانب متوجہ ہوئے۔ تمہارے کیا ارادے ہیں برخودار؟ تم نے بھی صحرا سے جانا ہے یا یوں ہی بیٹھے مسکراتے رہو گے؟ بابا سائیں، میں تو آپ کے رحم و کرم پر ہوں، پتہ نہیں اب کب نگاہ میری طرف اٹھائیں گے، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں تو ٹھیک ہے سائیں، ہم کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈتے ہیں، بڑی بی بی نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت دارم کی شادی کی بات ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا اماں سائیں؟ شاید آپ بھول رہی ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اسے شادی کروں گا جو میرے نکاح میں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں زرنش اور سنان سائیں کی شادی کے ساتھ ہی یہ کام بھی نپٹا لیں، فضول میں ٹالنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف نور سے۔ یہ آپ کی سوچ ہے کہ میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ آپ اپنی سوچ بدل لیں، کیونکہ وہ صرف میرے نکاح میں نہیں ہے، میرے دل میں بھی ہے۔
اپنی ماں کی سوچ کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ ان کی نظر میں نور ایک باغی لڑکی تھی اور اس کی تربیت ایک باغی عورت نے کی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنے گھر کی ڈور نہیں پکڑا سکتی تھی۔ دیکھو دارمسائی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نور ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو گھر بسائی۔ نور کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے اس کے لیے بھی یہ سب کچھ مشکل ہوگا۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے اس وقت کوئی بہتر فیصلہ کر دو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں فیصلہ کر چکا ہوں اماں سائیں، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف در سے کروں گا۔ وہی میری بیوی ہے اور وہی آپ کی بہو بنے گی۔ اور اب بابا سائیں اپنے بھائی تک یہ بات پہنچا دے کہ میں اب اپنی امانت چاہتا ہوں۔ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ وہ بنا ناشتہ کیے وہاں سے اٹھ کر جانے لگا جب اسے سامنے سے نور آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اپنی بھتیجی کو بھی بتا دیجیے گا کہ اب آزادی ختم، پتے اور پودے لگانا بند کرے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا۔ کیا مطلب تھا ان کی بات کا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ تائی اماں سائیں غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ بیٹا سائیں، شادی کی بات چل رہی ہے۔ او گریٹ، کس کی شادی کی بات؟ وہ زیادہ رسپانس دیے بنا بولی۔ تمہاری اور دارم سائیں کی شادی کی بات۔ دارم سائیں اب شادی چاہتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے۔ میں آج ہی تمہارے بابا سائیں سے بات کروں گا۔ بابا سائیں اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے واضح الفاظ میں کہہ گئے۔ اور مجھ سے یہ بات کون پوچھے گا؟ وہ کھانا چھوڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی بھی نہیں۔ اسے پیچھے سے بابا سائیں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مطلب صاف ہے بیٹا سائیں، اگر تمہیں میری جائیداد میں سے حصہ چاہیے تو تمہیں دارم سائیں سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولے، جبکہ نور کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں پتہ کیسے چلا کہ وہ یہاں کس لیے آئی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کنفیوز ہو کر ان سے پوچھنے لگی۔ کہنے اور سننے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے بیٹا سائیں۔ مجھے لگا تھا تم اپنے باپ کی محبت میں یہاں تک آئی ہو، لیکن یہ جان کر افسوس ہوا کہ تمہاری تربیت جس عورت نے کی ہے اس نے تمہارے اندر بھی وہی لالچ بھر دیا ہے جو اس کے اپنے اندر بھرا ہوا تھا۔ وہ نہ خود کبھی رشتے نبھا سکی اور نہ ہی اس نے تمہیں رشتے نبھانا سکھایا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نے میری بیٹی کو بھی اپنی طرح بنا دیا ہے، لالچ اور مطلب پرست۔ آج مجھے یہ سوچ کر دکھ ہو رہا ہے کہ میں کیوں تمہارے لیے لڑ نہیں سکا۔ کاش میں لڑتا اور تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آتا۔ کم از کم آج مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر شرمندگی نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے آتا تو تمہاری تربیت میں کرتا، اور یقیناً اتنی اچھی کرتا کہ دنیا فخر کرتی اور میں سر اٹھا کر کہتا کہ تم میری بیٹی ہو۔ لیکن تم نے میرا سر جھکا دیا نور، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ دیکھیے، اس نے کچھ کہنا چاہا تو اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے بولے، میں جانتا ہوں بیٹا سائیں، تم یہاں دولت کے لیے آئی ہو اور تمہیں اپنے حصے کے علاوہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنے باپ سے بھی نہیں۔ وہ یہ الفاظ کہتے ہوئے کتنی تکلیف سے گزر رہے تو یہ تو صرف وہی جانتے تھے، لیکن ان کے الفاظ اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ انہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا تھا؟ یہ جاننے کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ان کے ہاتھ میں وہ اپنا فون دیکھ چکی تھی۔ یقیناً انہوں نے اس کی اور سمرا کی واٹس ایپ وائس سنی تھی۔ وہ اپنا فون وہیں باہر چارجنگ پر لگا کر نیچے آئی تھی، اور یہ اس کی سب سے بری عادت تھی کہ وہ اپنا فون لاک نہیں کرتی تھی، جس کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ کاش وہ لاک کر دیتی۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ وہ اپنی صفائی میں کیا بولے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے صرف خاموشی سے کھڑی ان کو سن رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ اب فیصلہ تو انہوں نے کرنا تھا۔ کل تک وہ اس کے مجرم تھے، آج وہ ان کی مجرم بن گئی تھی۔ تو تمہیں اپنا حصہ چاہیے نا نور؟ تو میں تمہیں تمہارا حصہ ضرور دوں گا، کیونکہ یہ تمہارا حق ہے، لیکن میں تمہیں یہ آج نہیں دوں گا بلکہ 6 ماہ بعد دوں گا۔ جب تم اس جائیداد کے قابل بن جاؤ گی میں تمہیں تمہارا حصہ دے دوں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کرنا ہوگا مجھے 6 ماہ میں؟ وہ سب کچھ جان چکے تھے تو وہ مزید ان سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے پوچھنے لگی، فکر مت کرو، تمہیں کوئی مشکل کام نہیں دوں گا۔ تمہیں رشتوں کی قدر کرنی ہوگی۔ تمہیں 6 مہینے اس حویلی میں رہنا ہوگا دارم سائیں سے شادی کر کے۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولے تو نور انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو میں شادی کیوں کروں؟ میں یہاں دارم سائیں سے طلاق لینے آئی تھی، ان کے ساتھ ہی رشتہ نبھانے کے لیے نہیں آئی۔ میں ساری زندگی اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، مجھے آپ کی شرط منظور نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری شرط منظور نہیں تو پھر بھول جاؤ کہ اس جائیداد میں تمہیں کوئی حصہ بھی ملے گا، کیونکہ میں اپنی ساری جائیداد اپنے ہونے والے داماد کے نام کر چکا ہوں، اور یہ جائیداد میری بیٹیوں کو تبھی ملے گی جب تک وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتی، اپنے سے جڑے ہوئے تعلقات کو نبھانے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ دارم سائیں اور تمہارا نکاح بڑوں کا فیصلہ تھا، میرے بابا سائیں کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں ضرور کروں گا۔ یا تو تم آج ہی واپس لوٹ جاؤ یا پھر میری شرط مان لو، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے جانے لگے۔ مجھے صرف 6 ماہ کے لیے ہی رشتہ نبھانا ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتے ان کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی تھی۔ ہاں بیٹا سائیں، تمہیں یہ رشتہ 6 ماہ کے لیے نبھانا ہے، اس کے بعد دارم سائیں کی مرضی، لیکن فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکل گئے جبکہ نور گہری سوچ میں تھی۔ نہیں موم، آپ نہیں جانتی، دارم سائیں مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی اگر میں شادی کے لیے تیار ہو گئی تو۔ آپ نہیں جانتی دارم سائیں کس قدر ضدی انسان ہے، وہ اتنی آسانی سے مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔
اگر میں ان سے شادی کے لیے تیار ہو گئی نا تو میں اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار لوں گی۔ مجھے لگتا ہے مجھے واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ بابا سائیں کی شرط کے مطابق یہ کام میرے لیے بے حد مشکل ہے۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، بیوقوف لڑکی، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ خبردار جو تم نے ہار مان کر واپس آنے کی کوشش کی، صرف 6 ماہ کی بات ہے، جیسے کہ تمہارے باپ نے شرط رکھی ہے، اس کے حساب سے 6 ماہ کے بعد دارم شاہ تمہیں طلاق دے یا نہ دے، تم اسے چھوڑ کر آ جانا، اور تمہارے باپ کی شرط پوری ہو جائے گی، تمہیں تمہاری جائیداد کا حصہ مل جائے گا۔ تمہیں صرف 6 مہینے یہ رشتہ چلانا ہے، پھر تمہارا باپ اور دارم شاہ جائے بھاڑ میں، تم بس اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اگر تمہیں تمہارا حصہ مل گیا تو تمہاری ساری زندگی آسان ہو جائے گی، تم آزادی اور عیاشی سے اپنی زندگی گزار سکو گی، سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، پیسہ، دولت، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، تمہیں کسی چیز کے لیے جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم خود اپنی مرضی کی مالک بن جاؤ گی، اور ان 6 مہینوں میں تم دارم کو اتنا ٹارچر کرنا کہ وہ خود ہی تم سے الگ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ تم دیکھنا، دارم خود ہی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہے گا، سمرا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن مام، اب دارم سائیں کو نہیں جانتی، اور ویسے بھی وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور میں اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میں جانتی ہوں دارم سائیں کی شادی سب سے زیادہ تکلیف ثنا کو ہوگی، جو صرف دارم شاہ سے محبت نہیں کرتی بلکہ انہیں اپنا سب کچھ مانتی ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ وہ دارم سائیں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو میری جان، اگر وہ دارم شاہ سے محبت کرتی ہے یہ تو اچھی بات ہے نا، اس سے دارم خود تم سے الگ ہونا چاہے گا، اور وہ بھی کیوں اپنی محبت کو تمہارے لیے ٹھکرائے گا، وہ خود ہی 6 مہینے کے بعد تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ صرف بڑوں کا فیصلہ ہے، اس میں دارم شاہ اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ یہ بھی تو دیکھو، تمہیں اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے میری جان، لیکن اگر تم یہاں سے پیچھے ہٹی نا تو تمہاری سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی۔ کروڑوں کی نہیں، اربوں کی جائیداد ہے میری جان، اور اگر تمہیں وہ اربوں کی جائیداد چاہیے نا تو تمہیں تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ اس دنیا میں انسان کچھ بھی کرے، ہر کام کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی آسان کام نہیں، اور تم کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے رہی۔ تمہارے باپ کی اس شرط کے بارے میں وہ بھی جانتا ہوگا، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ شادی کے بعد تمہیں بیویوں کی طرح ٹریٹ کرے گا تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، وہ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ کسی بھی مرد کی نظروں میں اہمیت کی حامل اس کی من چاہی بیوی ہو سکتی ہے ڈارلنگ، اس کی نظر میں اہم تو وہ بیوی ہوگی نا جو اس کے پیر دھو دھو کر پیے، اسے مالک بنا کر خود اس کی نوکر بن جائے، اور تم تو ایسا کچھ نہیں کرو گی، بلکہ تم تو اس کے ساتھ دیا رویہ رکھو گی، نہ تو تم اسے اپنے پاس آنے دو گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق جوڑو گی۔ یقین مانو دارم شاہ تو کیا، اس دنیا کا کوئی بھی مرد ایک ایسی بیوی قبول نہیں کر سکتا جو اس سے محبت ہی نہ کرتی ہو۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ان کے لفظ محبت پر وہ گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ محبت؟ کیا وہ اسے محبت نہیں کرتی تھی؟ 13 سال کی عمر سے اسے صرف اسی کو تو سوچا تھا، اس نے جیسے اپنے آپ کو اس کی امانت بنا کر رکھا تھا۔ نکاح کی اہمیت کو سمجھ کر اس نے کسی دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنے لیے گناہ سمجھ لیا تھا۔ بوائے فرینڈ تو دور، اس کے دوستوں میں کوئی لڑکا دوست تک نہیں تھا، لیکن یہ محبت تو نہ تھی، یہ تو صرف وہ بندھن تھا نکاح کا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے تو کبھی بھی دارم سائیں سے محبت نہیں کی تھی، یہ تو صرف اس کا رشتہ تھا جسے وہ اہمیت دیتی تھی، کیونکہ نکاح کی اہمیت کو وہ سمجھتی تھی۔ اس رشتے کی پاکیزگی نے اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ ہاں، اس نے بہت سوچا تھا اس کے بارے میں، وہ دن رات سوچتی تھی دارم کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسا چلتا ہوگا، بات کیسے کرتا ہوگا، اس کے لیے ہر چیز اہمیت رکھتی تھی، لیکن اس کی وجہ محبت نہیں، صرف وہ بندھن تھا جو اسے یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ ورنہ دارم شاہ کی کیا اہمیت تھی اس کی نظروں میں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے لیے اہم تھا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، اور اگر وہ اس کے نکاح میں نہ ہوتی تو شاید دارم سائیں کی کوئی اہمیت بھی نہ ہوتی، اور اب جب وہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی تو پھر اہمیت کیسی محبت، کیسا نکاح؟ جب یہ نکاح کا تعلق ہی ختم ہو جائے گا تو وہ کیوں اتنی پریشان ہو رہی تھی؟ اور یہ سب شاید اس لیے اس کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنا فیوچر بنانا تھا۔ چند دن بھوکے رہ کر اس نے سمجھ لیا تھا سوائے دولت کے دنیا میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کر سکتی تھی، وہ 6 ماہ کے لیے دارم شاہ کے ساتھ رہ کر یہ رشتہ نبھا سکتی تھی، اور پھر 6 ماہ کے بعد اسے اس کا حصہ مل جانا تھا، اور اس کے بعد تو وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ ایک بار اسے اس کی جائیداد مل جائے تو پھر کون سرمد شاہ، کون دارم سائیں، اسے صرف اور صرف اپنی جائیداد چاہیے تھی، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور اپنے مطلب کے لیے دارم شاہ سے شادی کے لیے تیار تھی۔ 6 مہینے تو وہ اپنی آنے والی زندگی کو بری یادوں کے ساتھ بھی بلا سکتی تھی۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد اس نے خود فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج شام ہی اپنا فیصلہ سب کو سنا دے گی، بتا دے گی کہ اسے اپنے باپ کی شرط منظور ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا چاچو سائیں؟ آپ نے اس کے سامنے شرط کیوں رکھی؟ آپ جانتے ہیں وہ اس سب کا کیا مطلب نکالے گی، اس سے تو اس کی نگاہوں میں اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی چاچو سائیں۔ اگر اس نے آپ سے اپنی جائیداد مانگی ہے تو یہ اس کا حق ہے، آپ کو اس کے سامنے شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں اس تعلق کو قیامت تک نبھانا چاہتا ہوں، صرف 6 ماہ تک نہیں۔ آپ نے غلط کیا چاچو سائیں، اسے مصیبتیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، اس نے بھوک جھیل لی ہے، اور یقین کرے چچا سائیں، جو شخص بھوک برداشت کر لیتا ہے نا اس کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔
اگر اسے جائیداد چاہیے تھی تو آپ ساری جائیداد اس کے نام کر دیتے۔ آپ نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کی؟ وہ بے حد دکھ سے بول رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے دارم سائیں، اور تمہارے ساتھ اس کا تعلق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے سامنے صاف کہہ دیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اگر دارم سائی چاہے تو وہ تمہیں چھوڑ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں مجبور کرے گی اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے، لیکن مجھے تمہاری محبت پر پورا یقین ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری محبت اس کے سامنے ہار رے گی نہیں، وہ باقی ہو گئی ہے۔ اسے رشتوں کا احساس نہیں ہے۔ میں صرف ایک کوشش کر رہا ہوں اسے خون کے رشتوں کا احساس دلانے کی۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے سب کچھ مشکل ہوگا، لیکن وہ میری بیٹی ہے دارم سائی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ میرے لیے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے سامنے میں 6 ماہ کی شرط رکھ کر اسے مجبور کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ شاید ہم سب کی محبتیں اسے روک لیں، ہم سب کی محبت اسے راستے پر لے آئے، اور وہ جو غلط راستے پر نکلی ہے، مطلب کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، میں اسے واپس اپنوں کے پاس لاؤں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس دنیا میں دولت جائیداد کچھ بھی نہیں ہوتی، خونی رشتے ہی انسان کی اصل طاقت ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گی۔ وہ نادان ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ تم بھی کوشش کرنا کہ اس کی نادانیوں کو معاف کر کے اس کے ساتھ ایک نئے سفر کی شروعات کرو۔ ان 6 مہینوں کی شرط کو تم اپنے اور اس کے رشتے کے بیچ میں مت آنے دینا۔ اگر اسے میری محبت نہ روک سکی، ہم سب کی محبت نہ روک سکی، تو اسے محبت روک لے گی، اسے تمہاری محبت روک لے گی۔ مجھے یقین ہے اگر اس نے ہم سب کی محبتوں کو ٹھکرا بھی دیا نا، تب بھی وہ تمہاری محبت کو ٹھکرا نہیں پائے گی۔ میری ایک بیٹی کو ایک موقع دو دارم سائی، میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگتا ہوں۔ میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے محبت و چاہت توجہ مانگتا ہوں جو تم بچپن سے اسے دینا چاہتے ہو۔ دارم سائی، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو اپنا لو، اس سے پہلے کہ وہ ان دنوں میں نکل جائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ صرف آپ کی نہیں، میری بھی محبت ہے، میرے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی آپ کے لیے۔ آپ مجھے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ دے کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا چاچو سائی۔ ہاتھ تو مجھے جوڑنے چاہیے کہ آپ مجھے میری محبت دے رہے ہیں۔ اس کا انکار سننے کے بعد بھی آپ مجھ سے میری محبت نہیں چھین رہے ہیں، بھلا اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے ہوگا؟ بس ابھی آنسو صاف کریں۔ آپ کی بیٹی کو لگتا ہے نا کہ وہ 6 مہینے بعد مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، تو کہہ دیجیے گا اس سے اگر ہمت ہے تو چھوڑ کر جائے۔ جی، تو یہ تھی ہمارے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایپیسوڈ نمبر 3 آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور رسپانس لازمی دیا کریں۔ باقی آپ کے کمنٹس میں دیکھتی ہوں، کمنٹ سیشن میں لازمی رپلائی کرتی ہوں، جتنی مرضی مصروفیات ہوں، لیکن مجھے آپ کو رپلائی میں آپ کو سب کو ضرور کرتی ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا سسٹم ہے کہ ہم ویڈیوز میں آپ کے کمنٹس میں نہیں دیکھ پاتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ اس میں یہ بن جاتا ہے میرا کہ میں ریکارڈنگ پہلے کر لیتی ہوں، تو بعد میں پھر وہ کمنٹس آتے ہیں، تو پھر مجھے پتہ نہیں چلتا کہ مجھے یہ کب ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ ہم ہر سنڈے کمنٹ سیشن دیکھ لیا کریں گے۔ تو ابھی کچھ دنوں سے نیٹ کا بہت پرابلم ہے۔ میرا آج ارادہ تھا کہ ہم آج کمنٹس دیکھ لیں، لیکن بہت زیادہ نیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں ویڈیوز بھی جو اپلوڈ کرتی ہوں میں 5 بجے کرنے کو لگا دیتی ہوں۔ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں 5 سے 6 کے درمیان آپ کو دے دوں، حالانکہ میرا ڈیڈ لائن جو آپ کو دی ہوتی ہے وہ 7 بجے کی دی ہوتی ہے کہ 7 بجے آپ کو ناول مل جائے گا، لیکن میرا یہی کوشش رہتی ہے کیونکہ میری ریکارڈنگ پہلے سے کی ہوتی ہے، تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں آپ کو ٹائم سے دے دوں، لیکن میں 5 بجے بھی اپلوڈنگ پر لگاتی ہوں تو وہ 2-2.5 گھنٹے 7 ساڑھے 7 ہو جاتے ہیں، اچھا خاصا لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نیٹ کو بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے۔ یہ وی پی اینز وغیرہ بھی کام نہیں آ رہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، تو بہت ذلیل کیا ہوا ہے نیٹ نے، بہت مشکل سے میں آپ کے لیے یہ کر پاتی ہوں، اپلوڈ کر پاتی ہوں۔ کبھی کہاں جاتی ہوں کہ شاید یہاں سگنل آ جائیں، کبھی ایک کونے میں گھر کے، کبھی دوسرے کونے میں کہ شاید یہاں سگنل آ جائیں، تو بہت سگنل کا پرابلم بنا ہوا ہے۔ لیکن آپ میری محنت کے مطابق مجھے رسپانس بالکل نہیں دے رہے۔ آپ کے پچھلے رسپانس سے تو مجھے بہت مایوس کیا ہے، لیکن امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیشن اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سنڈے سارے اکٹھے ہی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بس آپ میری مجبوری سمجھ لیں کہ نیٹ کا بہت ایشو ہے جس کی وجہ سے میں کمنٹ سیشن نہیں دیکھ سکی، تو اس کے لیے معذرت۔ تو اب انشاءاللہ ہم کل حاضر ہوں گے ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، تب تک اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔